اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ہمیشہ مال بڑھتا ہے۔ آپ ان الفاظ کو دیکھ لیں، ان ورڈز کو دیکھ لیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کے لیے استعمال کی ہے۔ اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار اس چیز کا حکم کیوں دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس چیز کے لیے جو ورڈ یوز کرتا ہے وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ انفاق کا معنی کیا ہے۔ انفاق کا لفظ آخر لایا گیا ہے تو یہ کیوں لایا گیا ہے؟ دراصل انفاق یہ نفقہ سے نکلا ہے، اور نفقہ کہتے ہیں ایسی چیز کہ جس کے دونوں اطراف اوپن ہوں، یعنی جس کی ایک طرف سے اگر کوئی چیز داخل ہو تو دوسری طرف سے باہر ہو جائے، تو اسی وجہ سے وہ ٹنل، سرنگ، اس کو بھی نفقہ کہتے ہیں، کیونکہ اس کی بھی دونوں اطراف بالکل اوپن ہوتی ہیں، ایک طرف سے جب کوئی چیز داخل ہوتی ہے دوسری طرف سے خارج ہو جاتی ہے، تو اسی وجہ سے پائپ کو بھی کہتے ہیں نفقہ۔ کیوں؟ کیونکہ پائپ کی دونوں اطراف بالکل اوپن ہوتی ہیں، ایک طرف سے اگر پانی داخل ہوتا ہے تو دوسری طرف سے پانی خارج ہو جاتا ہے۔ تو اگر بندہ پائپ کے آگے ہاتھ رکھ لے تو اسے کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ سب سے پہلے تو یہی ہوگا کہ پیچھے سے اس کا کنیکشن ٹوٹ جائے گا اور مزید پانی آنا رک جائے گا، پانی نہیں آئے گا۔ تو گویا جب بندہ رب کی عطا کے آگے ہاتھ رکھے گا تو گویا وہ دوسرے لفظوں میں رب کی عطا کو خود روک رہا ہے۔ رب تو اسے دینا چاہ رہا ہے، وہ کہتا ہے تو دینے میں اور زیادہ وسعت ظرفی کا مظاہرہ کر، تجھے اور زیادہ عطا کروں گا۔ تو یہ بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا دل کھول کر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ وہ جتنا دل کھول کر، جتنی وسعت ظرفی کے ساتھ اللہ کی راہ میں دے گا، اللہ تعالیٰ اتنا ہی بڑھ کر اسے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، اس دانے کی مانند ہے کہ انبتت 7 سنابل، جو 7 بالیں اگائی۔ آگے فرمایا کہ فی کل سنبلۃ 100 حبہ، کہ پھر ہر بال میں سے مزید 100 دانہ نکلے۔ پھر آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ مزید بڑھا دیتا ہے، اس سے زیادہ عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ آگے فرمایا واللہ واسع علیم، کہ اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، بڑے علم والا ہے۔ اب اگر غور کریں نا تو اس آیہ مقدسہ میں 3 کیٹیگری بیان کی، مطلب جو سب سے پہلے عطا کرتا ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ اس دانے کی مانند ہے کہ جس میں سے آگے 7 بالیں نکلے، مطلب کم از کم جو رب عطا کرتا ہے وہ 7 گنا ہے۔ پھر فرمایا کہ پھر ان 7 بالوں میں سے آگے مزید 100 دانے نکلے، مطلب 700 گنا تک، 7 گنا کم از کم، آگے دوسرے نمبر پر فرمایا کہ 700 گنا تک۔ اور یہاں بس نہیں کی، یہاں خاص یہاں تک نہیں رکھا، آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ مزید بڑھا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، بڑے علم والا ہے۔ مطلب جو بندہ بھی اللہ کی راہ میں دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مزید بڑھا کر عطا کرتا ہے۔ وہ سلسلہ برہانیہ کے امام شیخ طریقت سید امام فخر الدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کل ما ادعو الیہ فہو عند اللہ ینمو، کہ میں جو بھی رب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں وہ اللہ کے ہاں بڑھتا ہی رہتا ہے، مطلب وہ کم نہیں ہوتا، وہ ہر لمحہ بڑھتا ہی رہتا ہے۔ تو اس کی مثال دیکھ لیں کہ جب صحابہ کرام مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف گئے، وہاں بہت سے مصائب کا سامنا تھا، تو ان مشکلات میں سے ایک مشکل وہاں پہ یہ تھی کہ وہاں پینے کے لیے صاف پانی نہیں مل رہا تھا۔ تو اس وقت صحابہ کرام نے آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں پینے کے لیے صاف پانی نہیں مل رہا، اور ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ فلاں یہودی کے پاس سے کنواں ہے، اگر وہ کنواں ہمیں مل جائے، ہمیں پانی مل جائے پینے کے لیے صاف۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کون ہے وہ شخص جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے جنت میں چشمہ عطا فرمائے۔ تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ذہن میں یہ بات آئی، آپ فوراً اٹھے اور چلے گئے اس یہودی کے پاس، جا کر اسے پوچھا کہ کیا تو نے یہ کنواں بیچنا ہے؟ اس نے انکار کر دیا۔
کیونکہ وہ تو اس کے لیے بڑا نفع بخش تھا، وہ اس سے خوب کماتا تھا، اس نے انکار کر دیا۔ آخر کار اسے اس بات پر ایگری کیا کہ ایک دن تو اپنے پاس رکھ لے، ایک دن کے لیے تو مجھے بیچ دے۔ تو جب وہ اس بات پر ایگری ہو گیا، اب وہ بھی لالچ میں آ گیا کہ چلے میرے پاس کنواں رہے گا، ساتھ مجھے ادھر سے بھی منافع آتا رہے گا، تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اب جو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دن تھا، اس وقت تو سارے لوگ آتے، اب جو یہودی کا دن تھا اس دن کوئی آتا ہی نہیں تھا۔ آخر کار جب اس نے دیکھا کہ یہاں تو میرا کام نہیں بن سکتا، یہ سودا مجھے نفع بخش نہیں رہا، اس نے وہ دوسرے دن جو اپنے پاس تھا نا وہ بھی بیچ دیا ان نے وہ بھی خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ پھر ہوا یہ کہ اس کنویں کے قریب ایک باغ بن گیا کھجوروں کا۔ پھر رفتہ رفتہ وہ باغ بڑھتا گیا، بڑھتے بڑھتے اس وقت اس کی یہ صورتحال ہے کہ اس کھجوروں کے باغ میں سے سعودی حکومت نے ہوٹل بنایا۔ پھر اس وقت سعودیہ کی آمدنی میں ایک کثیر حصہ اس ہوٹل سے آتا ہے، مطلب 1500 سال پہلے، اتنا پہلے انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور آج تک وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو گویا جو شخص بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ ہر لمحے اسے مزید بڑھا چڑھا کر عطا کرتا ہے۔